السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ML1 منصوبے میں پشاور طورخم سیکشن بھی شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صدر نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف جبر و استبداد کے معاملے پر بھارت کا کڑا احتساب کرے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار مشترکہ ذمہ داری کے تحت ادا کرتا آ رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی خوشحالی کے لیے کسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات نے معروف اردو شاعر احمد فراز کی 12ویں برسی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے میں ادبی کام کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ نوجوانوں کو اپنے قیمتی ورثے اور اقدار سے آگاہی دلائی جا سکے۔ وزارت داخلہ نے یوم عاشور کے موقع پر اس ماہ کی 29 اور 30 تاریخ کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے ایک معروف گروپ کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ سال مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو منسوخ اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کر کے کشمیری عوام کو اجتماعی سزا دی ہے۔ فلسطین نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تل ابیب کو خطے کا ایک اہم ملک بنانے کے اپنے منصوبوں کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین اور امریکہ نے مختلف محاذوں پر دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود اقتصادی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سراہنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، چنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ آواز تھی نامور شاعر احمد فراز کی، جن کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے ML1 منصوبے میں پشاور سے طورخم کا سیکشن بھی شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے مطالبے پر یہ حکم جاری کیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی پشاور تا طورخم سیکشن کو ML1 میں شامل کرنے کی حمایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا، جبکہ کابینہ نے اس حوالے سے عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں کرونا کے کوٹا نظام، خصوصاً سابقہ قبائلی علاقوں کے انضمام کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور ان علاقوں کے عوام کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے کے حوالے سے کوٹا سسٹم کی افادیت پر بریف کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کم ترقی یافتہ پسماندہ علاقوں اور طبقات کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنا باعث تشویش ہے اور یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتی گروہوں کے خلاف جبر و استبداد کے معاملے پر بھارت کا کڑا احتساب کرے۔ صدر نے یہ بات انڈونیشیا کے سبکدوش ہونے والے سفیر آئیون سدوتی امتی سے ایوان صدر اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تیزی سے عدم برداشت بڑھ رہی ہے اور انہیں مستقل طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تجارت، معیشت اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں ہونے والے مباحثے کی پر اثر قیادت کرنے پر انڈونیشیا کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں نے دفاع اور تجارت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ آج اسلام آباد میں جہلم بائیو ٹیکنالوجی پارک کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے صنعتی پیمانے پر بائیو ٹیکنالوجی کے فروغ پر زور دیا، جس کے ذریعے ملکی برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
اجلاس میں وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے صدر کو ملکی معیشت کی ترقی میں بائیو ٹیکنالوجی ہربل میڈیسن پارک کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر نے وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے اس اقدام کو سراہا اور تحقیق و ترقی کے عمل کو سماجی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کے وفد نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران افغانستان میں امن عمل میں حالیہ پیش رفت، بین الافغان مذاکرات کی جلد انعقاد سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ کو طالبان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان شروع دن سے ہی یہی موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ افغان مسئلے کا دیرپا اور مستقل حل افغانوں کی سربراہی میں مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان عمل میں اپنا مصالحانہ کردار مشترکہ ذمہ داری کے تحت ادا کرتا آ رہا ہے اور پاکستان کی مصالحانہ کاوشیں 29 فروری کو دوحہ میں طے پانے والے طالبان امریکہ اس معاہدے کی صورت میں برابر ثابت ہوئیں۔ وزیر خارجہ نے کہا، توقع ہے کہ افغان قیادت افغانستان میں قیام امن کے لیے اس امن معاہدے کی صورت میں میسر آنے والے نادر مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے انٹرا افغان مذاکرات کے جلد انعقاد کا متمنی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیرینہ مذہبی، تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں معاشی مواقع کی فراہمی، افغان مہاجرین کی باعزت جلد واپسی اور افغانستان کے معاشی استحکام کے لیے عالمی برادری کو اپنی کاوشیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے افغان طالبان کے وفد کو افغان عمل کو سبوتاژ کرنے اور سپوائلر سے متعلقہ ممکنہ خطرات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی مصالحانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ اس موقع پر افغان طالبان کے وفد نے افغان امن عمل میں پاکستان کی طرف سے بروئے کار لائے جانے والی مسلسل کاوشوں اور پرخلوص معاونت پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ان کے ادوار کے دوران کی جانے والی مبینہ بدعنوانی پر احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ حزب اختلاف جو کچھ بھی کر لے، ملک میں بدعنوان عناصر کا احتساب نہیں رکے گا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف صرف معاہدے کی طرح NRO مانگ رہی ہے جو کسی بھی قیمت پر نہیں دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی خوشحالی کے لیے کسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں زراعت کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس خصوصی کمیٹی کے قیام کا مقصد زراعت کے شعبے کی ترقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم وقت میں زرعی شعبے کی ترقی زرعی پیداوار کی شرح میں اضافے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی قرضوں کی شرح کو بڑھایا جائے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے ویڈیو لنک سے اپنے خطاب میں کہا کہ بینک زرعی شعبے کے لیے لیے گئے قرضوں کی نگرانی کر رہا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال میں 1225 ارب روپے کے زرعی قرضے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے دوران 28 لاکھ چھوٹے کسانوں کو زرعی قرضے دیے گئے ہیں۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ مذہب پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے عالمی معاملات پر ایک دوسرے کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,78,425 ہو گئی ہے، جبکہ اس وقت 9,031 مریض ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 450 مزید مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 24,231 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران مزید 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے نوجوانوں کو ان کے عظیم ورثے اور حقیقی اقدار سے روشناس کرنے کے لیے مختلف ادیبوں اور شاعروں کے ادبی کام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ معروف ادبی شاعر احمد فراز کی برسی کے حوالے سے آج پاکستان اکادمی ادبیات اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عظیم شاعروں اور ادیبوں کا ادبی کام معاشرے کو درپیش مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر کے ادیبوں کو ملک کے عوام کو اپنی اقدار اور روایات سے منسلک کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ احمد فراز کے کام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کا عوام کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور ان کا پیغام
دیانتداری اور نیک نیتی پر مبنی تھا۔ فراز صاحب کا ان کا جو رشتہ جڑا ہوا تھا وہ عام لوگوں سے جڑا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ کروڑوں ان کے مداح ہیں، یہاں پہ ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں۔ ان کا جو میسج تھا وہ ایک آنیسٹی پہ مبنی تھا، سنسیریٹی پہ مبنی تھا، اور اپنے ٹیلنٹ کو انہوں نے کبھی بھی اس کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے ملک اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ غریب ہوں چاہے وہ سپریشن میں ہوں، ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ احمد فراز نے ہمیشہ مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائی۔ وزارت داخلہ نے یوم عاشور کے موقع پر 29 اور 30 اگست کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج فیصل آباد میں لائل پور آرٹ اینڈ کرافٹ گیلری کا افتتاح گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے فیصل آباد کے نمائندے اختر محمود سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج ایک روزہ دورے پر فیصل آباد تشریف لائے۔ اپنی آمد کے فوراً بعد انہوں نے لائل پور آرٹ اینڈ کرافٹ گیلری کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت سرکٹ ہاؤس میں خصوصی اجلاس بھی ہوا، جس میں انتظامیہ کی طرف سے محرم الحرام کے دوران سیکورٹی انتظامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد کی شہر کی ترقی کے لیے 13 ارب روپے کی خصوصی پیکج کا اعلان بھی کیا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا، ہم نے لا اینڈ آرڈر کی بریفنگ لی ہے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی بھی لی ہے، اور اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہم نے جو فیصل آباد کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور کچھ ہم نے فیصل آباد سے ریلیٹڈ یہاں پہ ہم نے کچھ ڈیسیژنز بھی ہیں۔ پنجاب کے اندر ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی فنڈز اویلیبل ہیں تو آج ان کو ڈی فریز کرنے کا بھی اعلان کرتا ہوں میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ فیصل آباد کی ترقی اور بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے فنڈز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے صوبائی محکموں کو آئندہ سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں گزشتہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ 10% ترقیاتی فنڈز نئے منصوبوں کے لیے مختص کیے جائے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی مالی سال کے دوران کوئی ترقیاتی فنڈز لیپس نہیں ہوئے۔ اس موقع پر اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں قبائلی اضلاع کی ترقی و خوشحالی پر 55 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مانیٹرنگ رپورٹ میں خراب کارکردگی دکھانے والے اداروں کو تنبیہی خطوط لکھنے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے اسکول کھولنے کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں۔ آج پشاور میں جاری کیے گئے ایک اعلامیے کے مطابق محکمہ تعلیم نے اسکولوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ صوبے میں اسکول کھولنے سے پہلے جراثیم کش مواد، صابن اور دوسری اشیاء کی خریداری کریں۔ چہروں پر ماسک پہننا تمام طلباء کے لیے لازمی ہوگا۔ اسی طرح محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے اساتذہ کو تربیت بھی فراہم کی ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے طویل مدتی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں پنجاب کے توانائی کے وزیر ڈاکٹر اختر ملک سے باتیں کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان کے باشعور عوام حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ کبھی بھی حزب اختلاف کی حمایت نہیں کریں گے جو ذاتی مفادات کی سیاست پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بااصول آدمی ہیں اور وہ کسی قیمت پر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے نوجوانوں، مردوں اور خواتین سے کہا ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو بین الاقوامی تحریک بنائیں تاکہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو تحریک کی حساسیت کے بارے میں بتایا جا سکے۔ وہ آج خواتین یونیورسٹی باغ میں اسکلڈ ترقیاتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ طلباء کو نئی ٹیکنالوجی کے حصول کے ساتھ ساتھ ان بہنوں اور بھائیوں کی بھی حمایت کرنی چاہیے جو اپنے جائز مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی افواج بندوقوں اور بموں سے ان کی آوازوں کو دبا رہی ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے اطمینان کا اظہار کیا کہ طلباء کو سرکاری جامعات میں سیاحت، مہمان نوازی، باغبانی، بایو ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے ایک معروف گروپ کی طرف سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ سال مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو منسوخ اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کر کے کشمیری عوام کو اجتماعی سزا دی ہے۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کی طرف سے آج جاری کی گئی اپنی 125 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو نسلی تعصب پر مبنی ڈیجیٹل سہولت سے محروم کرنے پر بھارت سے باز پرس کرے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کثیر جہتی ڈیجیٹل حقوق کی معطلی نسلی تعصب کی ایک منظم شکل اور کشمیریوں کے لیے ایک اجتماعی سزا ہے۔ کشمیری عوام مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں آباد کرنے کا آغاز سمجھتے ہیں، جس کا مقصد جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی، ایشیا واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کو بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں کشمیری قیدیوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے تمام انسانی اور قانونی حدیں پار ہو چکی ہیں۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کو بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین نے کہا ہے کہ امریکی حکام کے مشرقی وسطی کے دورے کا مقصد خطے میں اسرائیل کے کردار میں اضافے کے لیے عرب ملکوں کے درمیان اختلاف کو استعمال کرنا ہے۔ فلسطین تنظیم آزادی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک رکن حنان شابی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل تل ابیب کو خطے کے ایک اہم ملک بنانے اور خطے میں خطرناک کشیدگی کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنے منصوبوں اور معاہدوں کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں اور ٹینکوں نے غزہ میں حماس کے زیر استعمال سرنگ اور کچھ فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے خالی میدانوں اور کچھ چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ چین اور امریکہ نے اقتصادی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پیش رفت دونوں ملکوں کے درمیان متعدد محاذوں پر بڑھتی کشیدگی کے دوران سامنے آئی۔ دونوں ملکوں نے الگ الگ بیانات میں اپنے اعلیٰ حکام کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کی تصدیق کی۔ بیانات میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق معاہدے کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ نے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے سیاحت کے شعبے کو پائیدار بنیادوں پر بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ سیاحت اور کووڈ-19 کے بارے میں اپنی پالیسی کے اجرا کے لیے ایک ویڈیو پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ سیاحت کے شعبے کو محفوظ، مناسب اور ماحول دوست انداز میں بحال کرنا اشد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت پر منحصر لاکھوں افراد کے روزگار کو بچانے کا مطلب ایسی پائیدار اور ذمہ دارانہ سفری سہولت فراہم کرنا ہے جو محفوظ ہو۔ انتونیو گوتریس نے انداز میں سیاحت کی بحالی پر زور دیا جس سے روزگار اور مستقل آمدن ملے اور ثقافت اور قدرتی ورثے کا تحفظ ہو۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 4 افراد جاں بحق اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق بلخ شہر میں دھماکہ خیز مواد سے بھرے ایک ٹرک نے افغان کمانڈوز کے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ مالی میں مغربی افریقی سفارتکاروں اور حکومت کا تختہ الٹنے والے رہنماؤں کے درمیان سول حکومت کی واپسی کے حوالے سے معاہدہ طے پانے کے لیے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ مالی کی فوج کے ترجمان کرنل اسماعیل ویگ نے کہا کہ جنوبی افریقی ریاستوں کے علاقائی اقتصادی بلاک کی مذاکراتی ٹیم مالی کے بارے میں سربراہ اجلاس سے قبل سربراہان مملکت کو پیش رفت کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے عبوری انتظامیہ کی تشکیل کے بارے میں حتمی فیصلہ مالی کے لوگ کریں گے اور ملک میں سول حکومت کے قیام کی غرض سے انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی نظام الاوقات مقرر نہیں کیا گیا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے پہنچی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے۔ بہت شکریہ زبیری۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے آخری دن کا کھیل بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اب تک کا سکور: انگلینڈ 583 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کرنے کا اعلان، پاکستان 273 رنز اور فالو آن کے بعد 100 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کانٹریکٹ میں شامل تمام کوچز کو یوٹیوب چینلز چلانے سے روک دیا ہے۔ پی سی بی نے ہائی پرفارمنس سینٹر اور ریجنل ٹیموں کے تمام نئے مقرر کردہ کوچز کو پالیسی سے آگاہ کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق کانٹریکٹ میں شامل کوچز یوٹیوب چینلز نہیں چلائیں گے اور کسی کو بھی انٹرویو دینے کے لیے پیش کی اجازت لینا ضروری ہوگی۔
PCB نے واضح کیا کہ پالیسی کے خلاف کام کرنے والوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بورڈ نے یہ فیصلہ گزشتہ دنوں ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ ثقلین مشتاق کا یوٹیوب پر بیان سامنے آنے کے بعد کیا ہے۔ سابق ویسٹ انڈین کپتان برائن لارا نے ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں سینچری بنانے والے اظہر علی کی تعریف کی ہے۔ سوشل میڈیا پر برائن لارا نے کہا کہ اتوار کو جب میں نے اظہر علی کی بیٹنگ دیکھنا شروع کی جو ایک ایسا ٹیسٹ بچانے کی کوشش کر رہے تھے جس میں فتح کا کوئی امکان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فواد عالم اور رضوان کے ساتھ 2 بہترین شراکتیں دیکھیں مگر اظہر نے نئے دور کی بہترین کیپٹن اننگز کھیلی۔ اسلام آباد جوڈو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل اسلام آباد رینکنگ جوڈو چیمپئن شپ آئندہ ماہ 12 تاریخ سے شروع ہوگی۔ اسلام آباد جوڈو ایسوسی ایشن کے صدر ظریف احمد کے مطابق ٹورنامنٹ کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن شپ میں اسلام آباد کے مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے۔ ہینڈ بال کے انٹرنیشنل کھلاڑی مزمل حسین نے کہا ہے کہ ہینڈ بال کے کھلاڑیوں کو سہولیات فراہم کی جائیں تو انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا نام مزید روشن کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تھرو بال فیڈریشن کی جنرل کونسل کا اجلاس 5 ستمبر کو ناران میں ہوگا۔ پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل مقبول آرائن نے سرکاری خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں فیڈریشن کی گزشتہ سال کی کارکردگی پر رپورٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ برس منعقد ہونے والے ملکی اور انٹرنیشنل ایونٹس کا اعلان کیا جائے گا۔ کھیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں اور اب تجارت کی دنیا کا احوال۔ ملک میں کووڈ 19 کے بحران کے باوجود بینکوں کے ڈپازٹس 16.12 کروڑ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ کورونا وائرس بحران کے دوران حکومت کو صحت کے مسائل کے حل کے لیے 11 کروڑ روپے کے قرضوں کے باوجود بینکوں کے ڈپازٹس 16 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مارچ تا جولائی 2002 کے دوران بینک ڈپازٹس میں 1.3 کروڑ روپے کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے 23.10 ارب ڈالر کی ترسیلات زر کی وصولیاں بھی بینک ڈپازٹس میں اضافے کا ایک اہم سبب ہیں۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر کو مقامی وصول کنندگان نے بینک اکاؤنٹس میں پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے منتقل کیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں دیرپا استحکام کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات پر توجہ دے رہی ہے۔ آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان 100 ملین روپے کی لاگت کا ذاتی حفاظتی سامان برآمد کرے گا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت نے پاور پروڈیوسرز کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیمبر آف کامرس کے تعاون سے یونیورسٹیوں میں صنعتی مراکز قائم کر رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو روزگار کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 490.2 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,292.82 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 335 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 402 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 200 روپے کا اضافہ، جبکہ فلپ مورس پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 45 پیسے کی کمی ہوئی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,22,910 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 33,614 میٹرک ٹن برآمدی اور 89,296 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد کچھ خبریں فن کی دنیا سے۔ ملک کے نامور ترقی پسند شاعر ہلال امتیاز ستارہ امتیاز نگار ایوارڈز اور ہلال پاکستان کے حامل ممتاز ماہر تعلیم اور شعر نگار احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے آج 12 برس ہو گئے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ 25 اگست سن 2008 کو پاکستان کے نامور شاعر احمد فراز اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا اور وہ 12 جنوری سن 1931 کو نوشہرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد سید محمد شاہ برق کوہائی فارسی کے ممتاز شاعروں میں شمار ہوتے تھے۔ احمد فراز نے اردو، فارسی اور انگریزی ادب میں MA کیا اور ریڈیو پاکستان سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، جو نئے دوست ہوں جدا ہو جائیں، تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں۔ بعد
بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی سے بطور لیکچرر منسلک ہو گئے۔ وہ پاکستان نیشنل سینٹر پشاور کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر، اکادمی ادبیات پاکستان کے اولین ڈائریکٹر جنرل اور پاکستان نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ احمد فراز عہد حاضر کے مقبول ترین شاعروں میں شمار ہوتے تھے۔ سراہنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، چنا ہے رب ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ انہیں بالعموم رومان کا شاعر کہا جاتا ہے، مگر وہ معاشرے کی ناانصافیوں کے خلاف ہر دور میں احتجاج کا پرچم بلند کرتے رہے، جس کے پاداش میں انہیں مختلف پابندیاں بھی جھیلنی پڑی اور جلا وطنی بھی اختیار کرنی پڑی۔ احمد فراز کے مجموعہ کلام میں تنہا تنہا، نایافت، میرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز گلی کوچوں میں، سب آوازیں میری ہیں، بودلک اور اے عشق جنوں پیشہ کے نام شامل ہیں۔ ان کے کلام کی کلیات بھی شہر سخن آراستہ ہے کے نام سے اشاعت پذیر ہو چکی ہے۔ احمد فراز کو متعدد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں آدم جی ادبی انعام، کمال فن ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز کے نام سر فہرست ہے۔ ہلال امتیاز کا اعزاز انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی پالیسی سے اختلاف کی وجہ سے واپس کر دیا تھا۔ انہیں جامعہ کراچی نے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی تھی۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھ۔ احمد فراز اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔ اردن کے شاہی ادارے کی جانب سے سال 2020 کی جاری کردہ 562 مسلمان شخصیات کی فہرست میں معروف صوفی گلوکارہ عابدہ پروین کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ تدریسی اور اشاعتی ادارے کی شائع کردہ کتاب میں 562 مسلمان شخصیات میں ایک نام عابدہ پروین کا بھی، جنہیں صوفیزم کی کوئین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب آئیے آپ کو سائنس کی دنیا میں لیے چلتے۔ جرمنی اور ناروے کے سائنسدانوں نے مطالعے کے ذریعے یہ معلوم کیا ہے کہ خون کے بعض گروپ کے حامل افراد کے لیے کووڈ-19 زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سائنسدان یہ خیال کافی عرصے سے ظاہر کر رہے ہیں کہ جنیاتی عوامل کرونا وائرس سے بچنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ محققین کو طبی ڈیٹا کی ترجیح سے معلوم ہوا ہے کہ A+ بلڈ گروپ رکھنے والوں میں کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کی صورت میں سانس کی تکلیف زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے الٹرا وائلیٹ ایک شفاف بوتل میں تیار کیا ہے، جس میں پانی بھرتے ہی از خود 1 منٹ میں جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شفاف بوتل کو اندھیرے میں بطور ٹارچ کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کولوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدان یوجین نے ایک ایسا ری سائیکل ہونے والا پلاسٹک تیار کیا ہے جس کی بازیافت سے دوبارہ اعلیٰ درجے کی اشیاء بنائی جا سکیں گی۔ کراچی میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور اکثر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ اب جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ سب سے زیادہ بارش حیدرآباد شہر میں 139 ملی میٹر، جبکہ ایئرپورٹ پر 128 ملی میٹر، ٹھٹھا میں 134 ملی میٹر، میرپور خاص میں 116، میٹھی میں 113، کراچی میں گلشن حدید میں 163، فیصل بیس میں 38، لانڈی میں 95، اولڈ ایئرپورٹ 89، صدر میں 88، یونیورسٹی روڈ پر 86 ملی میٹر، جبکہ سادی ٹاؤن میں 81 ملی میٹر، ناظم آباد میں 78 ملی میٹر، جنا ٹرمینل میں 76 ملی میٹر۔ اس کے علاوہ بدین میں 96 ملی میٹر، دادو میں 93، پٹیدن اور شہید بے نظیر آباد میں 47 ملی میٹر۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اسلام آباد میں 0 پوائنٹ پر 99 ملی میٹر، سید پور میں 45 ملی میٹر، جبکہ راولپنڈی شمس آباد میں 87 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے ML1 منصوبے میں پشاور تورخم سیکشن بھی شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے معروف اردو شاعر احمد فراز کی 12ویں برسی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے میں ادبی کام کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ نوجوانوں کو اپنے قیمتی ورثے اور اقدار سے آگاہی دلائی جا سکے۔ وزارت داخلہ نے یوم عاشور کے موقع پر اس ماہ کی 29 اور 30 تاریخ کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو غضنفر عزیز کھوکر، مدیر ہوم ڈیسک جاوید خٹک، مدیر فارن ڈیسک عبدالحمید، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد،
کوآرڈینیشن ایڈیٹر رخسانہ کوثر، مدیران نے اعلیٰ لیاقت سعید اور محمد بشیر بنگش، اور نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا خبر نامہ بھی ختم کرتے ہیں۔ نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔